آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس سے مراد جو ہے وہ عید میلاد النبی ہے یا عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے. نہیں، یہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر یا عید میلاد النبی نہیں ہے. بڑے بڑے دن وہ کہ جن دنوں میں قوموں پر عذاب آئے تھے. بڑا دن وہ تھا جب فرعونی ڈبو دیے گئے، قوم موسیٰ کو نجات ملی. بڑا دن اللہ کے نزدیک وہ تھا جس دن قوم نوح تباہ کی گئی اور اہل ایمان کو نجات ملی. یہ ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کی فیصلوں کے بڑے بڑے دنوں کے ذریعے نصیحت کرنا. اس امت کے لیے بھی 10 محرم ایک ایام اللہ بن گیا کہ امت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی. یعنی آپ سمجھ لیں فائنل جو ڈویژن ہوئی ہے وہ واقعہ کربلا کے بعد ہی ہوئی ہے نا. ڈویژن تو پہلے دن سے تھی لیکن وہ ایک آخری لکیر کھینچ گئی. وہ کہتے ہیں لڑائی جھگڑا میاں بیوی کا چلتا رہتا ہے، لکیر اس دن کھینچتی ہے جس دن طلاق ہو جائے. یہ 2 فرقوں میں سمجھ لیں طلاق والا معاملہ ہو گیا کربلا کے بعد. پھر وہ کوئی بھی یعنی بڑے سے بڑا عالم ان کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکا. وہ واقعی بہت بڑا ہو گیا. غزوہ بدر کا دن ایام اللہ میں سے ہے کیونکہ یوم الفرقان ابو جہل نے اپنے زوم میں کہہ دیا تھا کہ یہ حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہے. وہ اپنے آپ کو حق میں سمجھتا تھا. اللہ نے پھر وہی لفظ ابو جہل کا یوز کر کے کہا کہ ہم اسے یوم الفرقان بنا کے بتائیں گے. پھر التذکیر بایام اللہ، اللہ کے جو بڑے بڑے یادگار دن ہیں جن کو اللہ نے یادگار بنایا ہے ان کے ذریعے نصیحت دلانا. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس سے مراد جو ہے وہ عید میلاد النبی ہے یا عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے. نہیں، یہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر یا عید میلاد النبی نہیں ہے. بڑے بڑے دن وہ کہ جن دنوں میں قوموں پر عذاب آئے تھے اپنے پیغمبروں کا انکار کرنے کی وجہ سے. اور یہ بھی قرآن میں ایام اللہ کا ذکر بھی ہے کہ اے پیغمبر ڈر سناؤ ان کو اللہ کے بڑے بڑے دن یاد کروا کے. بڑا دن وہ تھا جب فرعونی ڈبو دیے گئے، قوم موسیٰ کو نجات ملی. بڑا دن اللہ کے نزدیک وہ تھا جس دن قوم نوح تباہ کی گئی اور اہل ایمان کو نجات ملی. یہ ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کی فیصلوں کے بڑے بڑے دنوں کے ذریعے نصیحت کرنا. یہ آپ کو ٹاپ آف دا لسٹ جو سورت ہے وہ اگلی ہے، سورۃ الاعراف. 6 انبیاء کا ذکر آئے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ. پھر سورہ ہود میں بھی کہ ہم نے قوم ہود کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، قوم عاد کی طرف قوم ثمود کی طرف صالح کو بھیجا، قوم شعیب تھی، قوم موسیٰ تھی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم. اس طرح سارے انبیاء کا ذکر اللہ نے کر کے پھر انہوں نے کس طرح اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، قوم لوط نے کیسے جھٹلایا، اینڈ پہ ان پہ عذاب آیا. وہ جو عذاب کے دن ہوتے تھے نا وہ اللہ کے فیصلے کا بڑا دن ایام اللہ. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 10 محرم کے دن یہودی روزہ رکھتے تھے کہ اس دن ہمیں نجات ملی تھی فرعونیوں سے. تو نبی علیہ السلام فرمایا تم 10 کا روزہ رکھو. پھر صحابہ نے کہا یہ تو ان کے ساتھ ریزیمبلنس ہوگی. فرمایا تم 9 اور 10 2 کا رکھو. تو 10 محرم اس اعتبار سے ایک یادگار دن کہ فرعونی اس دن ڈبوئے گئے. اس امت کے لیے بھی 10 محرم ایک ایام اللہ بن گیا کہ امت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی. یعنی آپ سمجھ لیں فائنل جو ڈویژن ہوئی ہے وہ واقعہ کربلا کے بعد ہی ہوئی ہے نا. ڈویژن تو پہلے دن سے تھی لیکن وہ ایک آخری لکیر کھینچ گئی. وہ کہتے ہیں لڑائی جھگڑا میاں بیوی کا چلتا رہتا ہے، لکیر اس دن کھینچتی ہے جس دن طلاق ہو جائے. تو یہ 2 فرقوں میں سمجھ لیں طلاق والا معاملہ ہو گیا کربلا کے بعد. پھر وہ کوئی بھی یعنی بڑے سے بڑا عالم ان کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکا. وہ واقعی بہت بڑا ہو گیا. تو یہ ہمارے لیے ایام اللہ اس حوالے سے بن گیا. غزوہ بدر کا دن ایام اللہ میں سے ہے کیونکہ یوم الفرقان ابو جہل نے اپنے زوم میں کہہ دیا تھا کہ یہ حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہے. وہ اپنے آپ کو حق میں سمجھتا تھا. اللہ نے پھر وہی لفظ ابو جہل کا یوز کر کے کہا کہ ہم اسے یوم الفرقان بنا کے بتائیں گے. پھر اور بنایا پھر اس طرح ہے کہ وہ سورۃ الانفال میں آتا ہے مسلمان تو ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے، اس لیے ایک تلواریں بھی بہت تھوڑی تھی. یہ نہیں تھا کہ تلواریں ان کے پاس نہیں تھی. عربی کے پاس میرے بھائی تلوار ہر بندے کے پاس ہوتی تھی. وہ ڈنڈے سوٹے لے کے نکلے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نے تو ایک نہتا قافلہ لوٹنا ہے جو ان کا شام سے تجارت. ان کے پاس اتنی تلواریں وہاں سے نہیں تھی تو ان کو ضرورت نہیں تھی. اور راستے میں اللہ نے کہہ دیا کہ میرا وعدہ ہے دونوں میں سے ایک دوں گا. اور صحابہ یہی چاہ رہے تھے کہ وہ آسان والا گروہ ملے. اللہ نے کہا کہ نہیں، غزوہ بدر کرنی پڑے گی، کوئی تیاری نہیں ہے. پھر غیبی مدد کے ذریعے اللہ نے اسے یوم الفرقان بنایا کہ 313 کے ذریعے اللہ نے 1000 کا لشکر الٹ دیا جن کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا. پھر اللہ نے کہا کہ عذاب مانگتے تھے نا، یہ لو پہلی عذاب کی قسط. تو ایام اللہ میں سے یہ غزوہ بدر.
غزوہ احد بھی اللہ نے تو یام اللہ بنا دیا تھا، سورہ آل عمران میں آتا ہے ہم نے تو وعدہ پورا کر کے تمہیں فتح دے دی تھی، تم نے ڈسپلن لوز کیا اور تم نے نبی کی نافرمانی کی تو پھر تمہارے اوپر وہ والا سارا معاملہ ہوا۔ لیکن وہ غزوہ احد کی کمزوری مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا سبق ہوئی کہ کل تو اللہ نے ان کو سپر پاورز کے ساتھ ٹکروانا تھا، قادسیہ اور یرموک میں رومنز اور پرشینز کے ساتھ۔ اگر ان بڑی جنگوں میں یہ لوگ ڈسپلن لوز کرتے تو کتنے بڑے لیول کا نقصان ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر رومن امپائر مسلمانوں سے جنگ جیت جاتی تو مدینہ شریف پہ آگے قبضہ نہیں تھا کر لینا انہوں نے، جس طرح انہوں نے جا کے ان سے ان کا مین سٹی یروشلم لے لیا، جو ان کا بلکہ کیسے روم بھی یروشلم چھوڑ کے پھر قسطنطینیہ میں چلا گیا، حالانکہ دارالخلافہ آپ کہہ لیں یا دارالحکومت جو ہے رومن امپائر کا وہ شام تھا۔ تو یہاں مدینہ شریف میں آ کے رومن امپائر نے نہیں تھا بیٹھا ہونا، جنگ ہار جاتے۔ قادسیہ اگر مسلمان ہار جاتے تو پرشینز نے آ کے مکے اور مدینے پہ قبضہ نہیں کر لینا تھا۔ اتنی بڑی جنگوں کے لیے تیار کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جو ڈسپلن کمزور ہوا اس کے اوپر پھر سرزنش ہو۔ 60 آیات قرآن کی، مسلسل 60 آیات سورہ آل عمران کی صرف اس ٹاپک پہ ہوئی ہیں جو کچھ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں سے مس ہینڈلنگ ہوئی، اور سٹارٹ اللہ کے نبی سے ہوا۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی تمہیں کسی بات کا اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت ہی دے دے۔ حضور کی مبارک زبان سے بھی نکلی تھے نا الفاظ بخاری مسلم میں کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا، یعنی خالد بن ولید کی وجہ سے ہوا نا۔ اللہ نے فرمایا نبی تمہیں کوئی اختیار نہیں، اور دیکھ لو خالد بن ولید ہی کو ایمان ملا اسی مبارک زبان سے جس سے یہ الفاظ نکلے تھے، سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا۔ اللہ کا فیصلہ سٹارٹ یہاں سے ہوا، پھر ایک ایک چیز اللہ نے ڈسکس کی۔ تو بس پھر دیکھ لیں مسلمان غزوہ احد جیتنے کے بعد جو لوز کیا، اور پھر دوبارہ سے نبی علیہ السلام کی اسٹریٹجی کی وجہ سے ایٹ لیسٹ فتح نہیں ہوئی تو وہ شکست اس طریقے سے بھی نہ ہو سکی، بیلنس ہو گیا معاملہ۔ اس کے بعد مسلمانوں نے جب تک سپر پاورز گرا نہیں لی ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں پول میچ ہارا تھا لیکن پھر فائنل تک کوئی میچ ہارا نہیں مسلمانوں نے۔ اگر وہ میچ نہ ہارا ہوتا نا تو ان کا ڈسپلن اور اس طریقے سے کہ آپ نے یہ چیزیں لوز نہیں کرنی، سمع اور طاعت کرنی ہے، لیڈر جس طریقے سے ڈیوٹی لگائے اس کو اس طریقے سے فالو کرنا ہے، کیونکہ جو بندہ لیڈر ہوتا ہے اس کا ایک ویژن ہوتا ہے، وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ ایک بندہ بھی گڑبڑ کرے تو پورے کا پورا معاملہ کولیپس کر جاتا ہے۔ اب غلطی تو ان 35 بندوں کی تھی نا، 15 صرف رہے، جو صحیح بخاری میں آتا ہے غزوہ احد کے موقع پر 35 کی کیا خمیازہ 1000 صحابہ کو بھگتنا پڑا، انکلوڈنگ نبی علیہ السلام۔ آپ کے بھی دانت شہید ہو گئے، وہ بعد میں شہید ہوئے نا بغداد میں، 70 کے قریب انصاری شہید ہو گئے۔ مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں میت نہ ہو۔ جابر بن عبداللہ کے والد فرینڈلی فائرنگ کے اندر مارے گئے، مسلمانوں نے انہیں مار دیا کیونکہ پیچھے سے حملہ ہوا تو پتہ ہی نہیں چل رہا، آگے بھی کافر پیچھے بھی سینڈوچ بن گئے مسلمان۔ کیا کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہیں اور لوگوں نے سمع و طاعت نہیں کی، لیڈر کو فالو نہیں کیا، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی دعا بھی ان کے کام نہیں آئی ہے، خود اللہ کے نبی کے بھی دانت شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو رسول اللہ دنیا میں موجود نہیں ہے، آج اگر امت نافرمانی کرتی ہے تو کس اکڑ میں وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ کی دعاؤں کا حصہ اسے پہنچ جائے گا۔ اور بھی جب نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے اس وقت نبی علیہ السلام کی دعائیں ان کو نہیں بچا سکیں جن لوگوں نے نافرمانی کی، اور اس کا خمیازہ باقی لوگوں نے بھی بھگتا۔ تو آج دعائیں کیسے بچائیں گی؟ صرف دعا سے کچھ نہیں ہونا، دوا بھی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔